نیچے والا سبق پڑھنا ہے زیر میں تختی نمبر 3 میں اور زیر تختی نمبر 3 میں حرکات کا بیان ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون آواز سے بولو؟ حرکات کا کام کیا ہوتا ہے؟ بغیر کھینچے، جلدی نہیں، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے جلدی سے ادا کرنا، جلدی سے ادا کرنا۔ زیر کہاں ہوتا ہے؟ زبر کہاں ہوتا ہے؟ پیش۔ زیر زبر کا مثال دو۔ رواں۔ ہاں چلو پڑھو۔ زیر کی مثالیں ایک حرفی الفاظ میں زیر کی مشق رواں کے طریقے سے ای بی تی یہ ایک حرف کا مثال ہوا۔ 2 حرف سے پڑھو۔ ای بی بیتی تیتی جہاں رکنا ہے وہاں سے، جہاں ختم کرنا ہے وہاں سے پھر شروع ہوگا، جہاں ختم کرنا ہے وہاں سے پھر شروع ہوگا۔ پھر 3 سے پڑھو۔ بیس کو کم کرو، بیس کم کر۔ 4 حرف سے آواز بلند ہو، آواز ملا کر کے حرف کی آواز ایک دم مضبوط ہو، زا میں صحیح نکلے گا، ایسا نہیں کہ دیری سی سی نہیں۔ حرف کی آواز اس انداز میں پڑھنے کا مطلب ہے کہ حرف کی روانگی اور صحت مخارج ایک دم مضبوط ہو۔ 4 حرف سے تین حرفی الفاظ میں زیر کی مشق روایتی طریقے سے آواز بلند ہوگا، پہلا حرف کو اٹھانا ہے، دوسرا کو گرانا ہے، آواز سے اور انداز سے۔ پہلا اٹھے گا آواز اور انداز دونوں کے ساتھ۔ آپ یہاں سے الٹا پڑھو۔ آؤ تم آؤ، چلو پڑھ یہاں سے بیٹھ پڑھو۔ يسير مقيس عاجزة فطيفة قريبة لمعة ضويشة بعيدة ماهرة وافشة لغبة دهشة۔ اب اس میں جو ہے تینوں حرف میں زبر لگا کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے بولو؟ ہاں اس کے بعد آگے وادفہ میں تینوں میں زبر لگاؤ، حمیدہ میں تینوں میں زبر، شہیدہ میں تینوں میں پیش لگا کے پڑھو، سب میں لگا کے پڑھو۔
3 حرف میں ایبلی، ایبلی میں پہلا حرف میں زبر، دوسرا میں زیر، تیسرا میں پیش لگا کے پڑھو۔ ہاں آگے، اب سیدھا کے بعد الٹا، اب الٹا کے بعد ہر لائن کا پہلا حرف، 4 لائن ہے، چاروں لائن کا پہلا حرف لینا ہے شروع والا، اوپر سے نیچا اور نیچے سے اوپر۔ جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر 3 حرف میں زیر ہے، تینوں میں زبر لگا کے پڑھنا ہے، پھر تینوں میں پیش لگا کے پڑھنا ہے، تینوں میں پھر جو ہے زیر لگا کر کے پڑھنا ہے، ایک میں زبر، ایک میں زیر، ایک میں پیش، پھر ترتیب کے حساب سے پھر اس کو الٹا کر دینا۔ پہلے زبر لگائے تھے تو پہلے والا حرف میں پیش لگانا ہے، پھر زیر لگانا ہے، پھر زبر لگانا ہے، ترتیب زبر کا حرکات کا اس کو الٹا کر دینا ہے۔ کیا کر دینا؟ الٹا کر دینا ہے۔ پڑھو اس انداز میں اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنا ہے، اوپر کا ایک ساتھ پھر نیچے کا، اس انداز میں ایک ساتھ اور حرف کی ادائیگی کا وہی انداز رہے گا، حرف کی ادائیگی ذرہ برابر نہیں بدلے گا۔ زا ہے تو زا، اس کے لیے محنت ہے، کڑی محنت ہے، معمولی محنت نہیں ہے، بہت کڑی محنت ہے، کیونکہ جب نورانی قاعدہ کا جب تربیت ہو رہا تھا شاہپور سنگدہا میں، کہاں؟ شاہپور سنگدہا میں، تو اس کے اندر 5-6 سبق میں پڑھایا تھا، اور وہاں پہ میں دیکھا اچھے اچھے بچے وہاں پہ نہیں تھے، اکثر بڑے بڑے اساتذہ تھے وہاں پہ۔ کون تھے؟ اور حضرت مفتی سلمان صاحب احمد آباد گجرات سے آئے ہوئے تھے، اور اس وقت 22، 23، 24 اور 19 کا سبق میں پڑھایا تھا، اور 4 سبق پڑھایا تھا، اور چاروں سبق الحمدللہ بالکل ایک دم ٹاپر گیا تھا۔ اور اس میں 2-3 لوگوں کو میں نے کھڑا کیا، اور حضرت بھی کھڑا کیے تھے، تو اس میں کوئی بچہ نہیں تھا، طالب علم نہیں تھا، ہر کوئی ائمہ مساجد تھے اور مدارس میں پڑھانے والے لوگ تھے، لیکن پڑھنا تو سب جان رہا تھا۔ یہ معمولی کتاب نہیں نا ہے، دیکھنے میں واقعی نورانی قاعدہ یہ معمولی کتاب لگتا ہے، لیکن یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کو صحیح نحو سے، صحیح طریقے سے اگر پڑھایا جائے تو اس کے اندر مکمل روایت حفظ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے مد ہے تو مد کا جو ہے چند قسمیں بیان کیا گیا ہے، را ساکن کے چند قسمیں بیان ہیں، پورا خلاصہ نہیں ہے، لیکن حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی، اور الحمدللہ میں اسی ادارے سے میں فارغ بھی ہوں، اور دوسرا اسی کے شاخ میں، اور مدرسہ افضل المدارس جو ہے نا، اشرف المدارس، ہاں وہاں میں رہ بھی چکا ہوں، دیکھ بھی چکا ہوں وہاں کے ماحول کو۔ اور اشرف المدارس کے اندر جو ہے شعبہ قرات ہو یا جتنے بھی بڑے بچہ ہو، وہاں صرف نورانی قاعدہ کا تصحیح ہی کرایا جاتا ہے، پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، وہاں اس انداز میں ایک ایک حرف کی ادائیگی کو مضبوط کر کے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ آواز قرآن پڑھنے کے لیے خاص فرض نہیں ہے، فرض ہے نہ، فرض ہے نہ سنت ہے، لیکن صحت مخارج سے پڑھنا یہ ضرور فرض ہے۔ نماز اگر پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک، نمازیں نہیں اس کی ہوگی، نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی